پاکستان اور دیگر جو کنٹریز ہے اس کے اندر کافی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ اگر ہم اسلام کو پہلے والے اسلام کو اگر واپس لے آئیں تو کافی مسئلے سالو ہو جائیں گے، جیسے اسلام کے اندر اگر ہم جہاد کو واپس لے آئیں یا اس طرح کی کوئی چیزوں کو ہم واپس اگر لے آئیں تو جو ہے کافی بہتر رہے گا۔ لیکن یہاں کے جو کرسچن ہسٹورینس ہیں، جو ریسرچرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے بالکل اپنی پرفیکٹ کنڈیشن کے اندر ہے، بالکل پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا آپ کی کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اسلام کو پاکستان میں دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں یہ تحریکیں تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں کہ ہم اسلام پہ دوبارہ اسلامی نظام قائم کریں۔ اب جب ترکی میں خلافت عثمانی تھی، اس زمانے میں عالمی جنگ اول کے اختتام میں، تو اس وقت بھی ہندوستان میں تحریک چلی تھی، تحریک تحفظ خلافت۔ مولوی محمد علی جوہر یہ لوگوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہم خلافت کو گرنے نہیں دیتے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو واپس لائیں گے، کس اسلام کو یہ واپس لائیں گے بھائی؟ یعنی اگر یہ حکومت اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو میں نے ہمیشہ کہہ دیا کہ یہ حکومت، اسلامی حکومت کے رولز اور قوانین کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس۔ جب رولز اور قوانین کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ اسلامی حکومت کیسے بنائیں گے؟ آپ ایک چیز اسلامی بناتے ہیں نا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق تو ہو نا۔ مثلا آپ اٹالین ڈش بناتے ہیں، میں ایک اٹالین ڈش بناتا ہوں تو اس کا اگر اٹلی سے اور ریسیپی اٹلی سے ہونی چاہیے بھائی، تبھی اٹالین ہوگا نا۔ میں کوئی انڈین کوزین بناتا ہوں، اگر میں جاپانی کوئی اپنے سے کوئی کھانا بنا لیتا ہوں، اس کو انڈین یا پاکستانی کوزین کا نام دیتا ہوں، تو پاکستانی کھانا نہیں ہوگا، یہ تو فراڈ ہوگا۔ تو اس طرح ہم جب کہتے ہیں اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام یعنی وہ جو اللہ نے بھیجا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسلام۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائشات میں اسلامی حکومت کے جو ڈھانچہ ہے، قانون ہے، اسٹرکچر، وہ بالکل نہیں ہے، غائب ہے، نہیں ہے۔ جیسے مگر اسلام میں کینسر کا علاج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نا میں کینسر کا اسلامی طریقے سے علاج کروں گا، تو بھئی کہاں سے کرو گے؟ کس طرح کرو گے اسلامی علاج کا طریقہ؟ کوئی حدیث ہے، کچھ ہے کہ کینسر کو اس طرح کی دوائی پلائی جائے؟ ہاں، اگر کوئی کہہ دے کہ میں اسلامی طریقے سے مسجد بناؤں گا، اسلامی طریقے سے میں زکوٰۃ دوں گا، اسلامی طریقے سے میں نکاح کروں گا، اسلامی طریقے سے میں طلاق دوں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے احکام موجود، آپ اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اسلامی طریقے سے مثلا گاڑی بنانا چاہتے ہیں، وہ اسلام نے حکم نہیں دیا بھائی کس طرح گاڑی بنا دو، ہم یہ بنائیں گے، گاڑی اس طرح بنائیں گے تو یہ سنت ہوگی، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حکومت جو ہے اسلام میں اس کے نہیں ہے، اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس کے احادیث نہیں ہے، حکومت کے قوانین جو ہوتے ہیں نہیں ہے، مفقود ہیں، نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ تو تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا نا، جو جتنے پارٹیز لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اسی طرح مختلف اسلامی ملکوں میں جائیں، مصر میں جائیں، بہت سارے پارٹیز ہیں، فلسطین میں حماس ہے اور داعش وغیرہ، یہ سب لگے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے۔ یہ حقیقت میں یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ گورنمنٹس کے جانب سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ جب ان کو کچھ فنڈ دیتا ہے یا باہر سے کچھ فنڈ آتا ہے ان لوگوں کے پاس، تو یہی کیونکہ عوام کو بیوقوف بنانے کی یہ تو بہت پاپولر بننے کے بہت آسان طریقہ، شارٹ کٹ ہے کہ میں اسلام نافذ کروں گا، اسلامی حکومت بنائیں گے۔ وہ مسلمان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی حکومت دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں۔ جس طرح اسلامی مثلا گاڑی نہیں ہے دنیا میں، اسلامی آئی فون ہے بھائی، اسلامی آئی فون ہے نہیں ہے اسلام میں آئی فون، ٹھیک ہے نا، آئی فون آپ اسلامی طریقے سے نہیں بنا سکتے، کوئی ربط ہی۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا نہیں ہے، کام نہیں ہے، کیسے بناؤ گے؟ کوئی اس کے انسٹرکشنز نہیں ہے، انسٹرکشنز ہوتے تو بننا ہوتا کہ یہ اسلامی حکومت کا ہیڈ کون ہوگا، اسلامی حکومت کو لیڈ کرے کیا کرے گا، فوج کے کیا کردار ہوگا، بیت المال کس طرح ہوگا، یا وزارت خانے کتنے ہوں گے، کتنے سال کے لیے آپ صدر کو انتخاب کریں گے، کیسے وزیر اعظم کو انتخاب کریں گے، کیسے پارلیمنٹ کیسا ہوگا، سینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب ابھی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ برطانیہ سے لے کے آئے ہیں لوگ، برطانیہ سے کاپی کر کے لے کے آئے۔ اتنے مولوی تھے نا ادھر بھٹو صاحب کے ساتھ سن 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنانے کو، مولوی کوثر نیازی تھا، یا مولوی فضل الرحمان کے والد صاحب مولوی مفتی محمود رحمان، اور بہت سارے مولوی تھے، مولوی وہ بہت سارے اس زمانے کے مولوی تھے، تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، اگر ہوتا نا وہ بتا دیتے بھائی اسلام میں یہ نہیں، یہ ہے، تو کیوں بھٹو صاحب نے پورا کاپی کیا ہے برطانیہ سے؟ کیونکہ مولویوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مولویوں کے پاس اسلامی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں، جب ان سے مانگو کہ دکھاؤ اسلامی حکومت کا ہیڈ کون ہوگا، حدیث دکھاؤ ہمیں، اپنی باتیں نہیں، ان کے پاس ہیں، ویسے ان کے اپنے نظریات نکال دے تو نظریہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی میں بیٹھ کے نا، آپ مجھے کہہ دو کہ اپنے نظریات کے اسلامی حکومت کیسے ہونی چاہیے، میں اپنے نظریات لکھوں،
وہ تو میں اپنے سے بہت کچھ بنا سکتا ہوں، یہ کرو تو اچھا، یہ کرو تو اچھا، وہ تو میرے نظریات ہیں، قرآن و سنت سے دکھاؤ، وہ قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ ایک سراب، ایک مراج لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسلامی حکومت بنائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلامی حکومت تھی دنیا میں، مسلمانوں کی حکومت تھی، بنی عباس کا دور تھا اور بنی امیہ کا دور تھا۔ یہ کوئی گولڈن ایج نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یا دنیا کے لیے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو خون کر رہے تھے، ظلم بہت تھا، غربت بہت تھا لوگوں میں، اور نسل پرستی اعلیٰ درجے پر تھا۔ عرب جو ہے عجم کو انسان نہیں سمجھتے تھے، غیر عربوں کو، اور عرب کے درمیان ایک قبیلہ دوسرا، بالخصوص قریش دوسروں کو بنی عباس بنی امیہ کے زمانے میں انسان نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ فتوے دے گئے کہ کوئی غیر قریشی یا قریش میں شادی نہیں کر سکتا۔ اور جو ظلم ہمارے خلفاء نے کیے ہیں، اب خلفاء ثلاثہ کے علاوہ جو بقیہ خلفاء نے کیا، ان کے گھروں میں، اب ہارون مثلا، ہارون کے گھر میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں کنیز تھے اس کے پاس، وہ ایک بادشاہ ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ کس خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ یہی خلافت بنی عباس کی بات کر رہے ہیں، خلافت بنی مروان کی بات کر رہے ہیں، جب ان کے خلیفے علن یہ کیا لواط کرتے تھے، ان کے خلفاء یعنی کیا، یہ مڈل ایجز کے بادشاہ تھے، جیسے یورپ میں اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، وہ کرسچینٹی کے نام پہ لوگوں کے کھال اتارتے تھے، یہ اسلام کے نام پہ لوگوں کے کھال اتارتے تھے۔ ان کو نہ اللہ نے خلافت دیا تھا، اور نہ یہ اللہ کے قانون جانتے تھے، نہ اور اللہ کے قانون کا ان کو پرواہ تھا۔ اوکے، اب بھی جو حکومت بنے گی اسلام کے نام پر، وہ صرف ایک گروہ کو، کیونکہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بناؤ اس شارٹ کٹ کو، تاکہ ہم کسی طرح سے حکومت سیاست میں آ جائیں، ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، دوسروں کو نکال، اور وہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپنی عیاشی اور اپنی جہالت سے وہ کسی ملک کو اگر ناکام بنانا نا، تو اس میں اسلام نافذ کرو۔ جیسے افغانستان میں آپ کے طالبان آ گئے، عراق میں وہ آپ کے داعش وغیرہ آئے تھے، تو یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یا ایران میں جو حکومت ہے، ایران جو ہے کتنی ترقی کے راہ پہ گامزن تھی اس زمانے میں۔ ایران کی اکانومی انقلاب سے پہلے ساؤتھ کوریا سے آگے تھا۔ ساؤتھ کوریا سے لوگ آتے تھے کاریگر کام کرنے کے لیے، ایران میں آتے تھے۔ یہ دبئی وغیرہ قطر کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایران کے سامنے اس زمانے میں انقلاب سے پہلے یہ بالکل ایک پسماندہ، سب مڈل ایسٹ کے کامرس اور تجارت اور ٹیکنالوجی کا سینٹر تہران تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب بگاڑ دینا ہے تو مولیوں کے ہاتھ میں دے دو نا۔ اب شیعہ دیکھ رہے ہیں، ایرانی خود دیکھ رہے ہیں، ایرانی اب دنیا کا سب سے جو برین ڈرین جس کو کہتے ہیں نا کہ ترقی جو تعلیم یافتہ قوم وہاں پہ رہنا نہیں چاہتا، سب سے ملک کون سا ہے جس میں برین ڈرین سب سے؟ ایران ہے، اس میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، کالج سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں فوراً وہاں سے بھاگنے کے چکر میں، کیا وہاں اس ملک سے ہم نکل جائیں، یہاں پہ نہیں رہ سکتے، روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ جن لوگوں کو حکومت سے پرابلم بھی، سیاسی پرابلم نہیں، وہ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ روزگار نہیں ہے، لوگوں کی معیشت خراب ہے۔ ایران کی اکانومی اس زمانے میں سعودی عرب، ترکی اور ایران انقلاب سے پہلے ایران کی جی ڈی پی اور ترکی کے برابر تھے۔ اب ترکی کی جی ڈی پی 3 گنا زیادہ ہے ایران سے، 3 گنا زیادہ۔ سعودی عرب اور ایران تقریباً جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ برابر تھے، یا ایران زیادہ تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ اب جو ہے نا سعودی عرب 4-5 گنا ایران سے زیادہ ہے۔ اب خود وہ ایرانی خود دیکھتے ہیں نا کہ ان کی ملک کی کیا حالت بن گئی۔ اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اوکے سر، بہت شکریہ۔ اوکے، میں اللہ بلیس، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔